ڈاکٹر زبیر اقبال ماہر معیشت ہیں، IMF کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور آج کل واشنگٹن بیس تھنک ٹینک میڈیس انسٹیٹیوٹ سے منسلک ہے. ان سے پاکستان کی معاشی صورتحال اور پالیسیز پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر زبیر بہت شکریہ، آج آپ نے صبح جوائن کیا. اسحاق ڈار کا یہ کہنا کہ IMF اب نارملی بیہیو کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور قرض کی قسط کے روکے جانے کی کوئی منطق نہیں ہے. کیا پاکستان نے IMF کی شرائط پوری نہیں کر دی اب تک؟ دیکھیے، پہلے تو ڈار صاحب کا یہ کہنا بالکل سراسر غلط ہے. یقیناً طور پہ IMF جو ہے وہ ہر ملک کے ساتھ اپنی ارینجمنٹ کو مینٹین رکھتا ہے اور کنٹینیوسلی بات کرتا رہتا ہے. اگر IMF یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کی تو میں ماننے کو پوری طرح تیار ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ صرف پاکستان کے لیے صرف یہی نہیں تھا کہ جو پاسٹ میں جو پرفارمنس کرائٹیریا تھے ان کو فلفل کرنا تھا، بلکہ جو آئندہ جو ڈیولپمنٹس ہونی ہیں ان کے متعلق بھی پالیسیز بنانی تھی. پاکستان میں کوئی اس قسم کی کوشش نہیں کی گئی اور بڑی حد تک جھوٹ بولا گیا ہے، بڑی حد تک غلط قسم کی انفارمیشن دی گئی ہے. اس طرح سے IMF جیسے ملک آرگنائزیشن کے ساتھ آپ اپنی ریلیشن شپ کو مینٹین نہیں کر سکتے. اور یاد رہے کہ اگر IMF آپ کے ساتھ تیار نہیں ہے تو پھر دوسرے ممالک اور دوسری آرگنائزیشنز بھی آپ کو ایڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گی. یہ بہت خطرناک قسم کی بات ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت ایسے موقع پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر کسی وقت بھی ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. اور یہ ڈیفالٹ بڑا سیریس ہوگا، کیونکہ اس ڈیفالٹ کی وجہ سے نہ صرف کہ شارٹ ٹرم فنڈنگ ختم ہو جائے گی بلکہ لانگ ٹرم فنڈنگ جو ہے اس کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور یاد رہے کہ اس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ اور خراب ہو جائے گا اور ملک کے اندر مہنگائی اور بڑھ جائے گی. کیا گورنمنٹ یہی چاہتی ہے؟ گورنمنٹ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کو کس قسم کے فیصلے کرنے ضروری ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اپنے بیہائنڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. اس معاملے میں ڈاکٹر زبیر، جس طرح سے آپ نے مینشن کیا اس وقت جو سچویشن ڈیفالٹ کے حوالے سے پاکستان کی ہے، اس میں دو ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں پاکستان میں. کل بھی میں دیکھ رہا تھا میڈیا میں اسی طرح بحث ہو رہی تھی کہ ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ پاکستان کر سکتا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ کرنے کے چانسز نہیں ہیں لیکن ڈیفینیٹلی کچھ مشکلات ہیں جو کہ مزید بڑھ سکتی ہیں، ریسٹرکچرنگ کی طرف جانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں ریسٹرکچرنگ کی تو پچھلے 10 سال سے ضرورت تھی، وہ نہیں کی گئی. اور اب ایسی سچویشن میں چونکہ ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم ریسٹرکچرنگ شروع بھی کرتے ہیں تو اس کے اثر جو ہے وہ کم ہوگا اور اس کے لیے وقت لگے گا. اس لیے امیجیٹ سلوشنز پیدا کرنے بہت ضروری ہیں. ان امیجیٹ سلوشن میں سب سے عام بات یہ آ جاتی ہے کہ کس حد تک آپ یہ جو تھوڑے سے ریزروز آپ کے بچے ہوئے ہیں ان کو استعمال کریں. پاکستان کی تمام پالیسیز اس وقت بالکل احمقانہ ہیں، بالکل غلط ہیں. انہوں نے ڈوئل ایکسچینج ریٹ بنایا ہوا ہے، انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں. یہ اس طرح سے سلوشنز پیدا نہیں ہوتے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اگر ہم سبسڈیز کے معاملے پہ بھی IMF کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ نیگوسیشنز اسی طرح سے رہ رہی ہوتی ہیں. IMF کہتا ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی جائیں، جبکہ پاکستان میں اب اقوام متحدہ کے نمبرز ہی اگر میں دیکھتا ہوں تو تقریباً $17 ارب سے زائد کی سبسڈیز معاشرے کے امیر اور بااثر طبقے کو ملتی ہیں. پاکستان کے امیر طبقے کو $17 ارب کی سبسڈی دینا کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے؟ اس کا امپیکٹ آگے جاتا ہے؟ عالمی ادارہ کیا کہتا ہے اس پہ؟ بالکل قطعاً اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں جو سبسڈیز ہیں وہ بالکل غلط قسم کی لگی ہوئی ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں ایلیٹس نے اپنے لیے لگائی ہوئی ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے، ملک کے اندر آپ کی جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے وہ 12% ہے، 12% آف GDP. دنیا کی یہ سب سے کم ترین قسم کی ریشو ہے. اس کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آگے بڑھیں، تاکہ اگر آپ کے پاس ریسورسز زیادہ ہوں گی تو پھر آپ غریب لوگوں کو سبسڈی دے سکتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی انفلیشن نہیں بڑھے گی اور اس کی وجہ سے آپ افیکٹو قسم کی پالیسیز چلا سکتے ہیں. لیکن چونکہ وہ سبسڈیز ختم نہیں کی جا رہی کیونکہ امیر لوگ جو ہیں جو ایلیٹس ہیں وہ نہیں دینا چاہتے، تو پھر ایسی کنڈیشن پیدا ہوتی چلی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی. تو فورن ایکسچینج کو ڈاکٹر زبیر، فورن ایکسچینج کو سپورٹ کرنے کے لیے اس وقت یا ریزروز کو سپورٹ کرنے کے لیے آپشنز کیا ہیں پاکستان کے پاس؟ کیونکہ اب تو درآمدات بھی جو ہیں وہ بھی کلیئر نہیں ہو رہی پورٹ سے. بالکل سب سے اہم بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ اس کے متعلق سیریسلی نہیں سوچا گیا پچھلے 6 مہینے 8 مہینے میں، تو اب مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایکسچینج ریٹ کو روکنا ضروری نہیں تھا، انفیکٹ اس کو فری رکھنا ضروری تھا. اب اس وقت ہم نے ڈوئل ایکسچینج ریٹ پیدا کر دیا ہے. ڈوئل ایکسچینج ریٹ جو ہوتا ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے کہ ایک مارکیٹ کا ریٹ ہوتا ہے اور ایک سرکاری ریٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر زبیر، بالکل لاسٹ میں میرے پاس 2 پوائنٹس ہیں، آئی ریلی وانٹ ٹو ڈسکس دیم کوئکلی. ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہے، اور دوسرا روس سے اگر ہم تیل لے رہے ہیں
تو اس کا کتنا بینیفٹ پاکستان کو ہو سکتا ہے؟ کتنی جان ہے اس پورے جہاں سے روس سے تیل لینے کا معاملہ ہے، اس کا اثر وقت کے ساتھ ہوگا، امیجیٹلی نہیں ہوگا. آپ کو امیجیٹ فیصلے کرنے بہت ضروری ہیں جو کہ آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے یا آپ نہیں کرنا چاہتے. روس کا معاملہ جو ہے وہ میڈیم ٹرم میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جہاں تک آپ کو شارٹ ٹرم کی ضرورت ہے، امیجیٹ فنڈنگ کی ریسورسز ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے اور کوئی ملک آپ کو وہ ریسورسز پرووائڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ اس غلط فہمی میں نہیں رہیے کہ دوسرے ملک آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ کو خود کرنا پڑے گا اور اس کے لیے کریکٹیو قسم کی پالیسی استعمال کرنی بہت ضروری ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی معیشت کا جو ریسیشن ٹیکنیکلی ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں بھی اور باقی ملک جو ہیں یورپ بھی سفر کر رہا ہے، اس کا پاکستان پہ اتنا اثر نہیں پڑا جتنا لوکل پالیسیز کا ہے؟ نہیں دیکھیے وہ ہے، لیکن وہ لانگ ٹرم ہے. وہ پہلے 2 سال سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. آپ کی اس کے جو مشکلات ہیں ان کو امیجیٹلی حل کرنا ضروری ہے. اس کے لیے فیصلے کرنے بہت ضروری ہیں جو کہ گورنمنٹ نہیں کر رہی. تو فرینڈلی کنٹریز سے آپ کو لگتا ہے اسحاق ڈار کا یہ کہنا کہ $3 ارب ان کو مل جائیں گے 10 دن کے اندر اندر، وہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے. کوئی دنیا کا کوئی ملک اس وقت پاکستان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر آپ کا. آپ اس وقت پاکستان کی معیشت کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے.